بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اماں نے بھاگ کر ابا سے شادی کی تھی۔ اماں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھی اور ابا ایک امیر گھرانے سے۔ اماں نے ابا سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی اور بہت آزاد ماحول کی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو بہت سمجھ کر ملازمین کے حوالے کر دیا گیا اور کچھ وقت بعد اماں کو ابا سے بھی امیر آدمی مل گیا اور اس سے شادی کرنے کے لیے ابا کو چھوڑ دیا۔ ابا کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ مر گئے۔ ابا کے مرتے ہی مجھے چچا نے بھی گھر سے نکال دیا تو ابا کا وفادار ملازم مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اس کے گھر رہنے لگی اور بڑے ہونے کے ساتھ سب کچھ بھول گئی تھی۔ جوان ہو کر اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ جب ایک روز ابا کے نئے مالک کا بیٹا مجھ پر عاشق ہو گیا اور زبردستی مجھ سے نکاح کر اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس گھر میں قدم رکھا میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے میری ماں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور اسی بات کا میری ماں کو ہمیشہ دکھ رہتا تھا۔ میری ماں کسی بھی طرح اپنی غریبی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور اس کو اپنے حسن پر ناز تھا اور وہ اسی حسن کو استعمال کر کے اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی۔ میری ماں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اسی لیے میرے نانا نے انہیں بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور پھر شہر کے ایک بڑے کالج میں اسکالرشپ پر ان کا داخلہ ہو گیا۔ میری ماں نگار بیگم جہاں جاتی اپنے حسن کے جلوے بکھیر دیتی۔ کالج میں بھی لڑکے ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہو جاتے، لیکن وہ کسی پر اپنا نظر کرم نہ کرتی۔ لیکن پھر ایک دن میری ماں کی زندگی میں شہاب احمد آیا۔ وہ میری ماں سے ایک کلاس سینئر تھا اور جو بات میری ماں کو اس کا دیوانہ کر گئی وہ اس کی نئے ماڈل کی گاڑی تھی۔ شہاب کا شمار کالج کے امیر ترین لڑکوں میں ہوتا تھا۔ شہاب احمد ایک کاروباری آدمی کا بیٹا تھا جس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ حسن کا متوالا تھا اور میری ماں حسن کی دیوی۔ میری ماں کو شہاب کی دولت کے آگے کچھ دکھائی نہ دیا اور انہوں نے شہاب احمد کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا۔ شہاب احمد بیگم سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ نگار بیگم اسی کا فائدہ اٹھاتی رہی، اس لیے انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر نگار کے گھر رشتہ بھیجنا چاہا، لیکن شہاب کے گھر والوں نہ مانے۔ شہاب کے والدین ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اور جب یہ بات نگار کو پتہ چلی تو انہیں اپنے ہوا مٹی میں ملتے محسوس ہوئے۔ میری ماں یعنی نگار بیگم نے شہاب احمد کو خودکشی کرنے کی دھمکی دی تو شہاب احمد یہ بات برداشت نہ کر سکے اور نگار کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کالج سے واپسی میں کوٹ لے گئے اور خفیہ طور پر شادی کر لی۔ یہ خبر نگار کے گھر والوں کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی کہ جس بیٹی کو نازوں سے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا اس نے اس طرح چپکے سے نکاح کر لیا تھا۔ شہاب احمد کے گھر والوں نے بہت شور مچایا، لیکن بیٹے کے نکاح کے آگے گھر والوں نے ہار مان لی۔ شہاب احمد اپنے ماں باپ کے بڑے بیٹے تھے اور ان کے ماں باپ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے نگار بیگم کو بھی اپنا لیا گیا اور یوں نگار بیگم کے تمام خواب پورے ہو گئے اور ایک چھوٹے سے گھر کر اٹھ کر 1000 گز کے بنگلے میں آ گئی تھی۔ نوکر چاکر روپیہ پیسہ کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہاب احمد نے نگار بیگم کو سر آنکھوں پر بٹھایا رکھا تھا، لیکن نگار بیگم کے دل میں دولت کو لے کر جو پیاس تھی وہ کبھی بجھنے والی تھی ہی نہیں۔ شہاب احمد اور نگار بیگم کی شادی کو سال بھر کا عرصہ گزرا تھا کہ جب میں یعنی فربا شہاب ان کی گود میں آ گئی۔ میں شہاب احمد اور نگار بیگم کی وہ اکلوتی بدنصیب بیٹی تھی جو ماں کی محبت سے محروم تھی۔ نگار بیگم کی زندگی میں میری پیدائش جیسے بالکل انچاہی تھی۔ مجھے نوکروں کے حوالے کر کے وہ اپنے جم اور پارٹیوں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ کبھی پلٹ کر میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے ابا شہاب احمد ہی مجھے گود میں اٹھا کر گھومتے اور اپنی محبت سے میرے اندر کی محرومی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی بات کو لے کر کئی دفعہ میرے ابا شہاب احمد کا میری ماں نگار بیگم سے جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن نگار بیگم کو گھر گرہستی سے کہیں زیادہ سوشل لائف پسند تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دولت کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ گئے تھے۔ اب سوسائٹی کا ہر مرد ان کا دیوانہ تھا اور یہ بات شہاب صاحب کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ آئے روز ہونے والے جھگڑوں سے گھر کا ماحول پوری طرح خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری ماں کو میرے باپ سے کہیں زیادہ امیر اور دولت مند انسان مل گیا۔
جو ان کی ایک جھلک کا دیوانہ بن گیا تھا۔ میری ماں کے لیے شہاب احمد اب ہاس نہ رہا تھا، کیونکہ ان کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ کوئی ہاس آ گیا تھا۔ میری ماں کے لیے محبت کبھی ضروری تھی ہی نہیں، وہ تو پیسوں کی بھوکی تھی، اور جب انہیں مزید پیسہ نظر آیا تو وہ مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کر اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ میرے باپ کے لیے یہ بات کسی بھیانک خواب جیسی تھی کہ جس عورت کی محبت میں وہ اپنے ماں باپ کے خلاف چلے گئے تھے، اس عورت نے انہیں ایک پل میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں کیا گئی، ابا بستر سے لگ گئے۔ وہ ہر وقت ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ انہیں ہرگز بھی نہیں اندازہ تھا کہ شادی کے 7 سال بعد ہی ان کی محبت انہیں یوں بے وفائی کا داغ دے جائے گی۔ ابا نے لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں جب بھی ابا کے کمرے میں جاتی تو وہ بستر پر لیٹے اماں کی تصویروں کو دیکھتے رہتے اور اماں کی تصویروں سے شکوہ کرتے۔ کچھ دنوں بعد ابا نے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا اور صدمہ ان سے برداشت نہ ہو سکا، اور پھر ایک دن وہ خاموشی سے اپنے رب سے جا ملے۔ میں تو پہلے ہی ملازموں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو کوئی مجھے پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ میرے چچا جو ہمارے ہی بنگلے میں رہتے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے بنگلے سے باہر نکال کھڑا کر دیا، اور ایسے وقت میں ابا کے ایک وفادار ملازم نے میرا ساتھ دیا اور میرا سہارا بنے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں ان کے چھوٹے سے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ میری عمر کوئی 8 سال کے قریب تھی۔ مجھے اپنا بچپن اور اپنے ماں باپ دھندلے دھندلے یاد رہ گئے تھے۔ میرے لیے تو اب میرے ابا ہی وہی تھے جس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا تھا اور کبھی اپنی بیٹی اور مجھ میں فرق نہیں کیا تھا۔ ابا ہمیشہ سے ہی شہاب احمد کے گھر میں ملازم تھے، اور جب وہاں سے ابا کا کام ختم ہوا تو ابا نے کسی دوسرے بنگلے پر ملازمت شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، میں ہو بہو اپنی ماں کی طرح حسین ہوتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو میں اپنی ماں کی طرح ہی قیامت ڈھانے لگی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف ہوں، اسی لیے سب کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ ابا بنگلے پر ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا، اور ایک دن اچانک ہی اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ابا کو درمیان سے ہی گھر لوٹ کر آنا پڑا۔ لیکن ساتھ ہی ان کے مالک کا بیٹا بھی گاڑی میں موجود تھا، جو ابا کے ساتھ اپنے دفتر سے گھر لوٹ رہا تھا۔ ابا نے مجھے کہا، مالک کے بیٹے کے لیے شربت بنا دو، گرمی بہت ہے، میں تمہاری اماں کی دعائیں دے کر مالک کو واپس لے جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے شربت بنایا اور ابا مالک کو لے کر ہمارے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے آئے، اور خود اماں کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر چلے گئے۔ مجبوراً میں ابا کے مالک کے بیٹے کو شربت دینے کے لیے گئی تو اس کی نظریں مجھ پر جم گئی، اور مجھے دیکھ کر وہ بھی دوسروں کی طرح پلک جھپکانا بھول گیا۔ میں اس کے آگے شربت رکھ کر جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے سینٹر بھی جانا تھا۔ میں 12ویں جماعت میں آ گئی تھی۔ ابا مجھے ایک سرکاری کالج سے ہی اپنی استطاعت کے مطابق تعلیم دلوا رہا تھا۔ ابا کے مالک کے بیٹے کا نام شہروز تھا۔ اس کی نگاہوں میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے میں بلا نہیں پائی تھی۔ وہ سحرزدہ ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک مجھے یاد تھی۔ اگلے دن کالج سے واپسی میں ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو شیشے میں مجھے شہروز صاحب کا عکس نظر آیا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی کہ میرے کالج کے پاس بھلا ان کا کیا کام ہے۔ شہروز صاحب نے اشارے سے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے ابا کے مالک کے بیٹے ضرور تھے، لیکن میرے لیے تو ایک اجنبی تھے نا۔ انہیں شاید بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح ان کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دوں گی۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اپنا رستہ اختیار کرنا مناسب سمجھا، اور میں جلدی سے تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ لیکن شہروز صاحب سے میرا پیچھا نہ چھوڑا، بلکہ انہیں کہیں سے میرا فون نمبر مل گیا، اور وہ بار بار مجھے فون کرنے لگے۔ میں چاہ کر بھی یہ بات ابا کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ابا کی نوکری بہت ہی مشکل سے لگی تھی۔ ابا نے کیونکہ ساری زندگی شہاب احمد کے بنگلے پر گزار دی تھی، اسی لیے دوبارہ نوکری ملنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں اگر میں ابا کو شہروز کے رویے کے بارے میں بتاتی تو وہ میری خاطر نوکری چھوڑ دیتے یا پھر شہروز سے جھگڑتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب کچھ دیر تک میں شہروز کو جواب نہیں دوں گی تو وہ خود ہی میرا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن میرا یہ خیال کچھ ہی وقت بعد غلط ثابت ہو گیا تھا۔ جب ایک روز کالج سے واپسی میں شہروز کی گاڑی میرے برابر آ کر رکی، اور ایک جھٹکے میں ہی اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں کھینچ لیا اور تیزی سے گاڑی بھگا لی۔ میں سنبھل بھی نہ پائی تھی اور سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔
میں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے شہروز کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، میرے بہت زیادہ ہنگاموں اور شور شرابے کرنے کے باوجود بھی شہروز نے گاڑی نہیں روکی تھی اور وہ مستقل ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہروز نے کافی دیر بعد گاڑی ایک سنسان علاقے میں بنے بنگلے کے آگے روک دی اور مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ میں نے بہت ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ایک مرد کی گرفت کے آگے میری نازک سی کلائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ شہروز نے مجھے سیدھا بیڈ روم میں لے جا کر بٹھایا اور کہنے لگا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہی بات تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں سیدھی طرح تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے نخروں اور اداؤں نے مجھے اس حد تک گرنے پر مجبور کر دیا کہ آج میں تمہیں یہاں اغوا کر کے لے آیا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو یا میں ایسے ہی اپنی محبت کو مکمل کر لوں۔ اس ویرانے میں اگر میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنا چاہوں تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میری محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہیں پامال کروں۔ اسی لیے میں قاضی صاحب کو بلوا چکا ہوں، تھوڑی ہی دیر میں میرے دوست یہاں آتے ہوں گے۔ بہتر ہوگا کہ کوئی بھی تماشا کیے بغیر مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو دوسری صورت میں اپنی عزت کو ہی خود ہی گوا دو گی اور ساری عمر پچھتاؤ گی، کیونکہ اس کے بعد تمہیں کبھی پلٹ کر میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ شہروز کی دھمکی اور ہٹ دھرم لہجے نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی پر دستخط کر دیے تھے اور شہروز کے ساتھ خاموشی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں شہروز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ میرے باپ کے مالک کا بیٹا تھا۔ میری ماں کے حسن نے میرے باپ اور میری زندگی خالی کر دی اور اب میرا حسن میرے آنے والی زندگی کو برباد کرنے والا تھا۔ آج مجھے اپنے خوبصورت چہرے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ نکاح کے بعد شہروز میرے پاس کمرے میں آیا اور میرے برابر آ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی میں شامل کروں۔ لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اگر یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بتاتا تو شاید وہ تمہیں اپنانے کے لیے انکار کر دیتے، لیکن اب تم میری بیوی بن چکی ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے شہروز سے کہا کہ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے۔ شہروز کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، تمہارے ابا میرے ہی گھر میں موجود ہوں گے اور انہیں ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ شہروز میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میری جان نکل گئی۔ وہی چہرہ میرے سامنے تھا جس سے میں ساری زندگی نفرت کرتی آئی تھی اور جس کی وجہ سے میری زندگی بربادی کی داستان بن گئی تھی۔ شہروز کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے میری ماں یعنی نگار بیگم کا چہرہ دیکھنے کے لیے ملا تھا، لیکن یہ چہرہ اب بہت بدل چکا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نگار بیگم اس گھر میں مالک نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میری وہ ماں جس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے، جو اپنی خوبصورتی سے دنیا کو زیر کرنا چاہتی تھی، آج اس مقام پر کیسے آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نگار بیگم سے کوئی سوال پوچھتی، شہروز نے اپنے ماں باپ کو میرے اور اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ شہروز کی ماں نے پہلے تو شہروز سے جھگڑا کیا اور پھر اکلوتے بیٹے کی خاطر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرے ابا کو بھی میرے نکاح کا پتہ چل گیا تھا اور وہ بھی حیران تھے، لیکن شہروز نے انہیں بھی قائل کر لیا تھا۔ میں اتنے مہینوں سے شہروں سے اس لیے بھاگتی آ رہی تھی کہ تاکہ لوگ مجھے میری ماں کی طرح بد کردار نہ سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر میں نے بھی ایک امیر لڑکے کو پھنسا لیا ہے۔ لیکن یہاں آ کر نگار بیگم کو دیکھنے بعد تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شہروز کے گھر والوں نے مجھے دل سے اپنا لیا تھا اور میں بھی شہروز کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ شہروز نے میرے ساتھ بھلے ہی زبردستی نکاح کیا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے پہلے ہی دن سے مجھے بہت عزت دی تھی، اور اس زبردستی کے نکاح پر بھی میری خاموشی کی وجہ سے مجبور ہوئے تھے۔ شہروز اور اس کے گھر والوں کو میرے غریب ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی بتایا تھا، کیونکہ اس ماضی کو تو میں بھی پوری طرح بھول چکی تھی۔ لیکن نگار بیگم کو دیکھ کر کچھ زخم دل میں ضرور تازہ ہو گئے تھے۔ ایک دوپہر شہروز کی ماں باپ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور شہروز بھی دفتر گئے ہوئے تھے۔ نگار بیگم میرے کمرے میں جوس کا گلاس لے کر آئی تو خود ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ قسمت اس طرح بھی ہراتی ہے۔ نگار بیگم کی اس حالت کے پیچھے ان کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے باپ شہاب احمد کو چھوڑ کر میں ایک امیر بزنس مین کے ساتھ دبئی چلی گئی۔
دولت کی ہوس اور پیسے کے نشے میں مجھے پوری طرح پاگل کر دیا تھا اور میں شہاب احمد کی انمول محبت کو چھوڑ کر ہوس کے راستے پر چل پڑی تھی۔ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا، لیکن مجھ سے نکاح نہ کیا بلکہ ایسے ہی میرے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ بزنس کی پارٹیوں میں لے جاتا اور میرے حسن کو کیش کروا کر اپنے بزنس ڈیل کرتا۔ اس کی وجہ سے میں کئی مردوں کی تسکین کا ذریعہ بن چکی تھی، لیکن اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے ہی مجھے استعمال کرتا رہا اور جب میں نے اس پر شادی کے لیے زور ڈالا تو اس نے مجھے حالی ہاتھ دوبارہ واپس پاکستان بھیج دیا۔ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، جو مجھے صرف اپنی عیاشی اور کاروبار کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں حالی ہاتھ پاکستان لوٹ کر آئی تو پتا چلا کہ شہاب احمد میری بے وفائی کے غم میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور تم بھی مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مجھے صرف اتنا ہی پتا چل سکا کہ شہاب احمد کے مرتے ہی ان کے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تمہارے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ میں سڑکوں پر یہاں وہاں دھکے کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں تھکی ہاری لوٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو پتا چلا کہ دنیا والوں کے تانوں نے انہیں مار ڈالا تھا۔ میرے اپنے بھائیوں نے مجھے یہ کہہ کر چھت دینے سے انکار کر دیا کہ ان کی جوان بیٹیاں ہیں اور میری وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ جو بدنامی کا بیج میں نے بویا تھا اس کی جڑیں میری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے یہاں ملازمہ کی نوکری مل گئی۔ میں جو محلوں میں رانی بننے کے خواب دیکھتی تھی، آج کسی اور کے محل میں نوکرانی بن چکی تھی۔ شہاب احمد نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، لیکن میں اس کی محبت کی قدر نہ کر سکی تھی اور شاید یہی میری سزا تھی۔ میں نے اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھایا تھا اور بربادی میرا مقدر بن گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے حسن سے کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہوں، یہ بات سچ بھی تھی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس حسن کے بدلے ہمیشہ عزت نہیں پا سکتی۔ ہر کوئی شہاب احمد کی طرح عورت کو عزت سے چار دیواری نہیں دیتا، بلکہ کوئی صرف اس کے حسن کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے اور جب اپنا مقصد پا لیتا ہے تو دھتکار دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی زندگی مجھے اس مقام پر پہنچا دے گی۔ میری ماں نگار بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں، لیکن مجھے ان پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ ان کی وجہ سے میں نے اپنا اتنا شفیق اور محبت کرنے والا باپ کھو دیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو آخری وقت میں اپنی ماں کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا اور خود ساری زندگی غیر لوگوں میں گزاری تھی جو میرے لیے اب میرے اپنوں سے کہیں زیادہ اہم تھے۔ لیکن اگر اس وقت میرے ابا مجھے نہ اپناتے تو میں کہاں جاتی اور نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ نگار بیگم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ انہیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل پر پچھتاوا تھا، لیکن میرے پاس انہیں معافی دینے کی گنجائش بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں زیادہ دیر سنگ دل نہ بن سکی اور یہ کہہ کر انہیں معاف کر دیا کہ میں کبھی زندگی میں انہیں اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکوں گی۔ وہ میرے لیے بالکل غیر ہیں۔ وہ اسی بات پر خوش ہو گئی کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ میرے باپ سے تو انہیں معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ ملی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کی بے وفائی کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اگر میری ماں نے اس طرح میرے باپ کو نہ چھوڑا ہوتا تو شاید میری زندگی مختلف ہوتی اور آج وہ خود بھی ایک بہترین زندگی گزار رہی ہوتی۔ روپے پیسے سے کہیں زیادہ اہم انسان کے رشتے ہوتے ہیں، جو اچھے وقت کے ساتھ ساتھ برے وقت میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان اپنی نادانی اور پیسوں کی ہوس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے لیے تباہی کا راستہ چن لیتا ہے۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی شہروز سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ شہروز دفتر سے لوٹ آئے تو میں محبت سے ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے ساری زندگی ان سے ایسی ہی محبت کرنی تھی اور اپنے آشیانے کو ہماری محبت سے سجائے رکھنا تھا۔